اور کسی نے کہا 12:30 تک بس تو دعا کر رہا آپ کی دعا کرتے انشاءاللہ آسانی ہو جائے. زور کے بعد وہ ہوتا جو پہلے ہوا کرتا ہے. زور کے بعد نیا کام نہیں کرنا. سبق وہی 2 وقت میرے سبق یہی رہیں گے, ظہر کے بعد تراویح کے بعد حسب سبق. تو زور تک آپ 12:30 سے زہر تک کافی وقت تک سو تو پہلے لیا آپ نے صبح کو, تو کافی وقت تک تو زور کو پڑھنا کو مشکل نہیں ہے. حسب ثابت ہی ہوگا. حسب ثابت کا مطلب کیا کہ جماعت کھڑی ہونے کے گھنٹہ بعد سبق شروع ہوگا. 2:30 بجے جماعت ہوتی ہے نا, تو 3:30 سبق ہوتا ہے. تو اسی طرح عشاء کے بات تو طے کر لیا ہم نے, تراویح ختم ہونے کے 1 گھنٹہ بعد. ٹھیک ہے نا جی. باقی میں کبھی جلدی آ جاؤں کبھی دیر سے آ جاؤں, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے معافی کرنا ہے. معافی کو اللہ میں پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی دیر ہو جائے کبھی جلدی بلا لیا تو آپ اس کے تیار رہا کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3:30 کی بجائے 4 بج جائے, ہو جاتی ہے جیسے آج بھی ہو گئی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3:30 کی بجائے 3 ہی بیٹھتے ہیں. اسی بھی ذہن میں رکھیں. لیکن ضرور نہیں تھا 3:30 ہی ہے, کوشش کریں گے 3:30 سب ہو جائے شروع. بس آپ برکت کی دعائیں کریں گے, آپ بزرگوں کی دعاؤں سے کام چلیں گے انشاءاللہ, ہے نا. چلو ٹھیک ہے. بس یہ دعا فرماتے کا رہا کریں, توجہ بھی فرماتے رہا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے سمجھنے بیٹے. فعموا بصموا ثم تاب اللہ علیہم. تابہ سے کیا مراد؟ یعنی یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا, خبر کیا کہ عذاب نہیں ہوا, کو سزا نہیں ملے گی. فعموا اندھے ہو گئے, اللہ بہرے ہو گئے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تاب علیہم, تابہ سے مراد حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ثم عموا وصموا, پھر بھی اندھے بہرے ہو گئے, ایمان نہ لائے. اللہ لقد کفر الذین قالوا, تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ و مسیح ابن مریم ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا. اور مسیح علیہ السلام فرمایا تھا اے بنی اسرائیل, اللہ کی بات کرو, میرا رب ہے تمہارا رب ہے, اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ بس اللہ نے اس پر حرام قرار دی ہے, جنت کا ٹھکانہ جہنم ہے, ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ پاک 3 میں سے تیسرے ہیں, تثلیث کا عقیدہ بھی کفر ہے. وما من الہ الا الہ واحد, ایک ہی معبود ہے. بڑی پکی ٹھکی بات ہے, ایک معبود ہے صرف. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اگر باز نہ آئے اسے جو کہتے ہیں تو ضرور آ لے گا ان کافروں کو دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ, کہ اللہ کی رجوع نہیں کرتے, اللہ سے معافی نہیں مانگتے. واللہ غفور رحیم. مد مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح کو خدا کہنے والوں, مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے والوں, اور مسیح کو 3 خداؤں میں ایک خدا کہنے والوں, مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں, خدائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. سمجھے, نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ 3 میں سے ایک ہیں. نہیں مسیح ابن مریم سوائے رسول کے, قد خلت من قبل الرسل, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. وہ امہ صدیقہ, ان کی والدہ سید مریم, اس کو بھی خدا نہ کہو, وہ صدیقہ ہے, اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہے. صدیقہ کہنے سے صاحب العلمان کہتے ہیں صدیقہ کہنے سے اشارہ ہوا کہ امہ صدیقہ ہے, نبیہ نہیں ہے. صدیق کا مقام نبوت سے نیچے ہوتا ہے. او من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین,
اگر وہ نبی ہوتے نبیہ کہتے ہیں. اور امت کا تقریباً اتفاق کیا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ انبیاء علیہ السلام سارے مرد تھے اور کوئی نبی بن کے نہیں آئی. وما ارسلنا الا رجالا نوحی الیہم، قرآن نے بار بار کہا کہ ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا. کان یاکلون الطعام، عیسیٰ ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا. جو کھانے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہم تمہارے لیے آیات. پھر دیکھیے انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں. فرما دیے کیا تم اللہ کے ماں سوا ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے نقصان کا نہ نفع کا. واللہ سمیع علیم. فرما دیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو نہ حق. اس اہل کتاب سے مراد عیسائی، عیسائیوں نے غلو کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر خدا بنا دیا، غلو کیا. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ اتباع کرو ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے. اس سے قبل بہت سے لوگ گمراہ کیے اور بھٹک کے سیدھے راستے سے. لعن الذین کفروا، کافر لوگوں پر لعنت کی کہ بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ زبان پر داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ بن مریم لعنت کی گئی، زبور اور انجیل میں ان پر لعنت کی گئی. ذالک، یہ بس اس بات کے کہ بما عصوا، یہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، حد سے نکل جاتے تھے اور نہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو کرتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون. اور دیکھیں گے آپ بہت سے ان میں سے وہ لوگ ہیں یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے ہیں کافروں سے، مشرکین سے. یہود کے اسلاف کے بعد اخلاف کا تذکرہ. دیکھو یہود کے اسلاف کے بعد اخلاف کا تذکرہ. وہ پہلے گزرے یہودی، پھر یہ بعد میں آنے والا تذکرہ. یہ یہودی کافروں سے مشرکوں سے دوستی کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں. لبئس ما قدمت لہم، بہت بری چیز ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی. یہ کہ اللہ پاک ان پر ناراض ہو گئے اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر جو آپ نے نازل کیا قرآن پر، متخذهم اولیاء، یہ ان کو دوست نہ بناتے. لیکن کثیر منہم فاسقون، میں اکثر لوگ نافرمان ہیں. آگے مشرکین سے دوستی کے بعد مسلمانوں سے دشمنی کا ذکر. مشرکین سے دوستی کے بعد مسلمانوں سے دشمنی کا ذکر ہے. بے ضرورت پائیں گے ان کو سخت دشمنی میں ایمان والوں کے حق میں. بے ضرور پائیں گے دشمنی میں سخت ایمان والوں کے حق میں یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو. ولا تجدن اقربهم مودۃ، اور ایمان والوں کو دوستی قریب پائیں گے. اور وہ لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، یہ بسبب اس بات کے کہ ان میں سے کسی علماء ہیں، ورہباناً، درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کو تکبر نہیں کرتے. اس پر اشکال ہے. یہ کہا کہ عیسائی مسلمانوں سے یہودیوں اور مشرکین کی بنسبت قریب ہیں. وہ زیادہ بڑے دشمن یہودی اور بڑے دشمن مشرکین. عیسائی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ محبت میں قریب ہے. اس پہ اشکال ہے کہ دنیا میں ایک عرصے سے عیسائیت کی دشمنی تو مسلمانوں کے خلاف بہت واضح. عیسائی دنیا میں فتنہ عیسائیوں نے، امریکیوں نے، سب نے اٹھا رکھا ہے. افغانستان میں، عراق میں، دوسری جگہ پر سربوں کا قتل کیا چیزیں میں مسلمانوں کو، سب عیسائیوں کے پاس ہے. تو عیسائی مسلمانوں کے قریب کیسے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں اور مشرکین کی نسبت مسلمانوں کے قریب ہے دوستی میں. یہ کیسے دوستی؟ ان کی دشمنی تو بہت واضح ہے. اشکال سمجھے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عیسائی جو ہیں ان پر اصل میں یہودی ہی ہیں. ان کے سارے فیصلے کرنے والے، چلانے والے یہودی ہیں. تو یہ دشمنی اصل میں یہود ہی کی دشمنی ہے، اس میں جو استعمال ہوتے ہیں. اللہ دوسرا جواب جو ہے کہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، ان میں درویش ہیں، ان میں علماء ہے. اب عیسائیت میں درویش علماء نہیں ہیں، اس لیے دوستی بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ان میں کچھ درویش تھے، خدا خوفی کرنے والے تھے، کچھ اہل علم تھے. اب اہل علم کی بجائے اہل جہل ہیں، درویشی کے رنگ میں بدماش ہیں.
گرجا گھروں میں زنا کا بازار گرم ہے، جو شادیاں پادری نہیں کرتے وہ ساری زندگی زنا کرتے ہیں، اور نام رکھا ہے بزرگی کا، اور قرآن کہہ رہا ہے دوستی کی بنیاد ہے کہ ان میں علماء درویش ہیں، اب علماء درویش نہیں ہے اس لیے دوستی بھی نہیں ہے۔ فہمون اللہ۔ تیسرا جواب اگر آپ یاد رکھیں تو یہ عام عیسائیوں کے بارے میں نہیں، حضور کے زمانے میں جو حضرت نجاشی ان کے ساتھی عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عام عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور ان کے 70 ساتھی جن کو اس نے مدینہ بھیجا تھا اور وہ حضور نے ان کو سورہ یاسین سنائی تھی اور سارے مسلمان ہو گئے تھے، ان کی دوستی کا ذکر ہے، عام عیسائیوں کا ذکر نہیں۔ 3 جواب بڑے اہم ہیں، اگر آپ یاد رکھیں گے اور ممکن کے سوال میں پوری بات لکھ دیں گے، خوش ہو کر آپ کو 102 نمبر دے گا، بشرطے کہ باقی 2 سوال بھی 100% ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ان نصارہ کے بارے میں ہیں جو نجاشی کے دوست 70 افراد حضور کے مدینہ میں آئے تھے، ان کے بارے میں جن کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ جو رسول پاک کی طرف نازل کیا گیا یاسین سنی، ترا آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہ رہی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا، اس وجہ سے حق کو سمجھ گئے اور کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ایمان کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے، ہم کیوں ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس پر جو آیا ہمارے پر حق، ہم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب ہمارے داخل کریں گے ہمیں صالحین لوگوں کے ساتھ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، ان عیسائی سے مسلمان ہونے والوں کو اللہ نے اس کے بدلے میں دیا جنات تجری، باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس پہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کی یہی جزا ہے، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ آیات حضرت نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے 70 شخصوں کو، افراد کو مدینہ بھیجا ہے، حضور کی یاسین سنی ہے، ایمان لائے ہیں، جب واپس گئے ہیں تو ان کی واپسی پر نجاشی نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا عام اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی ان 70 کی واپسی پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان عام فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں جب 15 منٹ ہو جائے تو مجھے بتانا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما، جو اللہ نے حلال کی عمدہ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت قرار دو، ولا تعتدوا، حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ پاک لا یحب المعتدین، پسند نہیں فرماتے حد سے نکلنے والوں کو، اور کھاؤ سے جو اللہ تمہیں حلال کی رزق دیا، ڈرو اللہ سے تم بھی جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ احکام فرعیہ کی طرف اور ربط لکھو، احکام فرعیہ کی طرف اور۔ آیات کا شان نزول یہ ہے، کچھ صحابہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تو عورتوں کو اور گوشت کو، تاکہ عبادت کے لیے فارغ رہیں، اللہ کی بات میں مشغول رہیں۔ اس پر آیت کہ یہ ٹھیک نہیں، نہ بیویوں کو حرام قرار دینے کی اجازت ہے، نہ گوشت اور حلال چیزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، سب کچھ کھاتے پیتے اللہ کی بات کرو۔ بولو سمجھا رہے؟ 15 منٹ ہوئے تو بتا دینا، ہوئے تو نہیں ہو گئے؟ وعدہ پکا کر دو۔ اللہ صلی علی سیدنا سعودی عرب میں آج روزہ ہے، ماشاء اللہ۔